شادی کے اگلے دن ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں دلہن نہیں قیدی بن چکی ہوں، مگر اس وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس گھر کے ایک بند کمرے میں ایسا راز دفن ہے جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ ارم ایک سادہ، تعلیم یافتہ اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا اور اس کی پرورش اس کے ماموں نے کی تھی۔ وسائل زیادہ نہیں تھے مگر محبت کی کمی بھی نہیں تھی۔ جب شہر کے معروف کاروباری خاندان سے اس کے رشتے کی بات آئی تو سب نے اسے قسمت کا دروازہ کھلنے سے تعبیر کیا۔ لڑکا فہد خاموش طبیعت کا تھا۔ منگنی کے دوران اس نے ارم سے صرف چند ہی باتیں کیں، لیکن اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ ارم کو لگا وہ ایک ذمہ دار انسان ہے۔ چند ہفتوں بعد دھوم دھام سے نکاح ہوا اور ارم رخصت ہو کر فہد کے گھر آ گئی۔ گھر واقعی بہت بڑا تھا۔ اونچی دیواریں، لمبی راہداریاں، قیمتی فرنیچر اور ہر چیز اپنی جگہ بے عیب۔ لیکن نہ جانے کیوں اس گھر میں قدم رکھتے ہی ارم کو ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی، جیسے یہاں لوگ ہنستے کم اور چھپاتے زیادہ ہوں۔ ساس زبیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا، مگر ان کی آنکھوں میں وہ اپنائیت نہیں تھی جس کی ارم کو امید تھی۔ دیور اذان سب سے خوش اخلاق تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی، اگر اس گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ارم مسکرا دی، لیکن فہد خاموش رہا۔ شادی کی پہلی رات بھی فہد نے زیادہ بات نہیں کی۔ ارم نے سوچا شاید وہ تھکا ہوا ہوگا، مگر اصل حیرت اگلی صبح اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی زبیدہ بیگم نے نرمی سے کہا، ارم بیٹا، اپنا موبائل مجھے دے دو۔ ارم چونک گئی۔ جی، موبائل؟ ہمارے گھر کا ایک اصول ہے، نئی بہو کچھ دن تک باہر والوں سے رابطہ نہیں رکھتی۔ ارم نے فہد کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے، لیکن فہد خاموشی سے چائے پیتا رہا، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ دل پر پتھر رکھ کر ارم نے موبائل دے دیا۔ اس نے خود کو سمجھایا، ہر گھر کے اپنے اصول ہوتے ہیں، چند دن کی ہی تو بات ہے۔ مگر وہ چند دن شروع ہی نہ ہوئے۔ 2 دن گزر گئے، پھر 3، پھر پورا ایک ہفتہ۔ نہ موبائل واپس ملا، نہ گھر سے باہر جانے کی اجازت۔ ارم جب بھی لان میں جانے کی کوشش کرتی، کوئی نہ کوئی ملازم کہہ دیتا، بیگم صاحبہ نے منع کیا ہے۔ ایک دن اس نے فہد سے پوچھ ہی لیا، آخر مجھ پر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ فہد نے ایک جملہ کہا، جو کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ سن کر ارم کے دل میں پہلی بار خوف نے جنم لیا۔ یہ کیسی شادی تھی؟ یہ کیسا گھر تھا؟ اور وہ کسی چیز سے بچائی جا رہی تھی یا کسی چیز سے دور رکھی جا رہی تھی؟ اس رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات کے قریب اچانک اسے راہداری سے کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنائی دی۔ ارم نے دروازہ ذرا سا کھولا۔ سامنے زبیدہ بیگم تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں چابیوں کا ایک بڑا گچھا تھا۔ وہ دبے قدموں سے راہداری کے آخری سرے تک گئیں، جہاں ایک پرانا سا دروازہ تھا جسے ارم نے پہلے کبھی کھلا نہیں دیکھا تھا۔ زبیدہ بیگم نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئیں اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ارم کے کانوں میں ایک عورت کی دھیمی مگر درد بھری آواز پڑی، مجھے یہاں سے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ ارم کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اس گھر میں آخر وہ عورت کون تھی؟ ارم کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہیں اس کی دھڑکنوں کی آواز باہر نہ سنائی دے۔ وہ دروازے کے قریب جانے ہی والی تھی کہ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ارم فوراً اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی، جیسے گہری نیند میں ہو۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔
یہ فہد تھا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے ارم کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ارم کی آنکھیں بند تھیں، مگر اب اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر وہ بند کمرہ کس کا تھا؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب معمول کے مطابق بیٹھے تھے، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارم کئی بار زبیدہ بیگم کے چہرے کو دیکھتی رہی، مگر ان کے تاثرات بالکل پرسکون تھے۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد ارم نے پورے گھر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ راہداری کے آخری حصے میں وہی بند کمرہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ وہاں پہنچی، دروازے کو ہاتھ لگایا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ارم چونک کر پلٹی۔ یہ اذان تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی، مگر آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں بس ایسے ہی گھر دیکھ رہی تھی۔ اذان نے فوراً کہا، اس طرف مت آیا کریں، یہ حصہ کافی عرصے سے بند ہے۔ کیوں؟ کچھ کمرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بند ہی رہنے دینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ارم کو وہاں سے لے گیا، لیکن ارم اب مطمئن نہیں تھی۔ اسی شام جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ارم نے موقع دیکھ کر دوبارہ اسی راہداری کا رخ کیا۔ اس بار اس نے دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر اچانک ایک سایہ دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ ارم کا سانس رک گیا۔ پھر دروازے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا تہہ کیا ہوا کاغذ باہر سرکا۔ ارم نے فوراً وہ کاغذ اٹھایا اور اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا۔ اس پر 3 الفاظ لکھے تھے، میرا نام سائرہ ہے۔ نیچے ایک اور جملہ تھا، اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو مجھ پر یقین کرنا۔ ارم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ابھی یہ الفاظ دوبارہ پڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کے باہر کسی کے قدم رک گئے اور دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ ہلنے لگا، جیسے کوئی باہر کھڑا یہ جاننا چاہتا ہو کہ ارم نے وہ کاغذ پڑھ لیا ہے یا نہیں۔ ارم نے فوراً وہ پرچی تکیے کے نیچے چھپا دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، سامنے فہد کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آیا، چند لمحے ارم کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ ارم نے زبردستی مسکرا کر کہا، جی، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ فہد نے ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہو، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ارم نے سکون کا سانس لیا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر سائرہ کون تھی؟ اگلی صبح جب سب لوگ ناشتے میں مصروف تھے، ارم نے بہانہ بنایا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی پورا گھر خاموش ہوا، وہ دوبارہ بند کمرے کے پاس پہنچی۔ اس بار اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، سائرہ، کیا تم اندر ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اندر سے ایک دھیمی آواز آئی، تم چلی جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ارم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم یہاں کیوں بند ہو؟ کچھ لمحوں بعد جواب آیا، کیونکہ میں نے ایک ایسا راز دیکھ لیا تھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کون سا راز؟ اس سے پہلے کہ سائرہ کچھ کہتی، اچانک راہداری میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ ارم فوراً وہاں سے ہٹ گئی، مگر جاتے جاتے اس نے دیکھا دروازے کے نیچے سے ایک پرانی تصویر باہر سرکی۔ وہ تصویر اٹھا کر جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ فہد کی شادی کی تصویر تھی، مگر دلہن ارم نہیں تھی۔ تصویر میں فہد کے ساتھ کھڑی لڑکی سائرہ تھی۔ ارم کی سانس رک گئی۔ اس کا مطلب سائرہ اس گھر کی کوئی قیدی نہیں، بلکہ کبھی فہد کی بیوی تھی۔ لیکن اگر سائرہ فہد کی بیوی تھی تو سب نے ارم سے یہ حقیقت کیوں چھپائی؟
اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارم نے جلدی سے تصویر چھپا دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے زبیدہ بیگم کھڑی تھی۔ انہوں نے پہلی بار ارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں اور یاد رکھنا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر دھیمے لہجے میں بولی، اس گھر کے ماضی کے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ارم کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ تصویر نکالی، لیکن اس بار اس کی نظر تصویر کے کونے پر پڑی جہاں تاریخ لکھی تھی۔ وہ تاریخ دیکھتے ہی ارم کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ وہ تاریخ فہد اور ارم کے نکاح سے صرف 6 ماہ پہلے کی تھی۔ ارم بار بار تصویر پر لکھی تاریخ کو دیکھ رہی تھی۔ صرف 6 ماہ پہلے؟ یعنی اگر یہ تصویر اصلی تھی تو فہد نے اس سے شادی کیسے کر لی؟ اور سائرہ آج تک اس بند کمرے میں کیوں قید تھی؟ اس رات ارم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ رات کے 2 بجے جب پورا گھر سو گیا، وہ دبے قدموں سے بند کمرے کے پاس پہنچی۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ سائرہ، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ اندر سے روتی ہوئی آواز آئی، چلی جاؤ، وہ لوگ تمہیں بھی مار دیں گے۔ اسی لمحے ارم کی نظر زبیدہ بیگم کے کمرے کے باہر لٹکی چابیوں پر پڑی۔ اس نے ہمت کی، چابیاں اٹھائیں اور ایک ایک کر کے تالے میں آزمائیں۔ تیسری چابی گھوم گئی، دروازہ کھلا اور ارم اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ کونے میں بیٹھی سائرہ کو دیکھ کر ارم کی آنکھیں بھر آئیں۔ سائرہ بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی امید باقی تھی۔ جلدی چلو، ارم نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن سائرہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ بھاگو، وہ آ رہے ہیں۔ اچانک پورے گھر کی لائٹ جل اٹھی۔ راہداری میں فہد، زبیدہ بیگم اور اذان کھڑے تھے۔ فہد نے غصے سے کہا، میں نے کہا تھا نا اس کمرے سے دور رہنا۔ ارم پہلی بار ڈری نہیں۔ اس نے بلند آواز میں پوچھا، سائرہ کون ہے اور تم لوگوں نے اسے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، سائرہ میری پہلی بیوی ہے۔ ارم کا دل جیسے رک گیا۔ فہد نے بات جاری رکھی، مگر کہانی وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اسی وقت گھر کے باہر پولیس کی گاڑی رکی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ انسپکٹر کاشف چند اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ ارم حیران رہ گئی، آپ یہاں کیسے؟ انسپکٹر کاشف نے ارم کی طرف دیکھا، تمہارے ماموں نے تم سے کئی دن رابطہ نہ ہونے پر رپورٹ درج کروائی تھی۔ ہم کافی عرصے سے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ پولیس نے گھر کی تلاشی شروع کی۔ اسی دوران ایک پرانی فائل ملی۔ اس میں ڈاکٹرز کی رپورٹس موجود تھیں۔ انسپکٹر کاشف نے فائل پڑھی، پھر زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اب سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ زبیدہ بیگم رونے لگیں۔ حقیقت یہ تھی، سائرہ کو کسی جرم کی وجہ سے قید نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ایک شدید ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کئی بار وہ خود گھر سے بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، خود کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ خاندان نے علاج کرانے کی کوشش کی، مگر پھر لوگوں کے ڈر اور بدنامی کے خوف سے اسے گھر کے ایک کمرے تک محدود کر دیا۔ یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن ان کے خیال میں وہ اسے محفوظ رکھ رہے تھے۔ فہد نے ارم سے دوسری شادی بھی سچ چھپا کر کی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا اگر حقیقت بتا دی تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ ارم نے آہستہ سے کہا، تم نے ایک جھوٹ بول کر 3 زندگیاں برباد کر دیں۔ انسپکٹر کاشف نے سائرہ کو فوری طور پر اسپتال منتقل کرنے کا انتظام کیا اور فہد کو دھوکہ دہی اور غیر قانونی طور پر کسی کو قید رکھنے کے الزام میں حراست میں لے لیا تاکہ قانون کے مطابق تحقیقات ہو سکیں۔ چند ماہ بعد سائرہ
باقاعدہ علاج کے بعد پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی۔ ارم نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آخری بار اس گھر کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، قید صرف دیواروں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان دوسروں کے جھوٹ میں بھی قید ہو جاتا ہے۔